بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں، کیونکہ انسان جو اپنے لیے چاہتا ہے، جو دعائیں ہم خود اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے یہ دعائیں ملیں اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں دوسروں سے، تو ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی وہی دیں۔ کیونکہ یہ ایک حدیث بھی ہے کہ مسلمان بھائی اپنے لیے جو مسلمان پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور وہی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لیے جو چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر کو، میری فیملی کو ہر طرح کی مصیبتوں بلاؤں سے جو ہے وہ بچا کر رکھے، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد میں اپنی فیملی میں رہوں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو دوسروں کے لیے بھی میں یہی دعا کرتی ہوں اپنے دل سے، اور میرے جو میرے ویورز ہیں وہ میرے لیے ایک فیملی ممبر کی طرح اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ایک وابستگی سی ہو جاتی ہے نا، انسان مانوس سا ہو جاتا ہے۔ ہم اگر کسی چھوٹے سے کوئی مطلب یوں لے لیں، کوئی مرغی کا بچہ ہو جائے یا کوئی بکری وغیرہ، گوٹ وغیرہ، ہم اس سے لا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں، تو ہمیں ہمارے بچوں کو ان سے کتنی محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وابستہ ہو جاتے ہیں نا وہ، ہمیں ایک لگاؤ سا ہو جاتا ہے ان سے۔ تو آپ تو پھر انسان ہیں، ویورز ہیں، مجھے سنتے ہیں، مجھے سراہتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے میری تمام خوبیوں خامیوں کے سمیت آپ مجھے سنتے ہیں اور پھر مجھے بتاتے ہیں یہاں سے یہ چیز غلط ہے، یہ چیز اچھی ہے۔ تو پھر مجھے ایک عادت سی ہو گئی کہ میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ میں اپنی ہر جو چیز ہے، اپنی ہر بات اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں، کہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہو، میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا ہے تو میں اپنے چینل پہ، کیونکہ انسان جب چینل بنا لیتا ہے تو پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ ایک اسے فیملی کی طرح لگتا ہے، تو پھر دل کرتا ہے کہ اس پہ کام کیا جائے، اور ہم اپنی باقی روزمرہ کی جو مصروفیات ہیں ان سے ٹائم نکال کر ہم اپنے چینل کے لیے جب کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہم خود ہیں، ہم خود اپنے آپ کو کسی پلیٹ فارم پہ شو کر رہے ہیں، اور دوسرے ہمیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ٹیلنٹ کو، ہمارے بولنے کو، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، تو اچھا لگتا ہے۔ مجھے نہیں، تقریباً جتنی بھی بہنوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ان سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہوگا۔ ہم پھر، کیونکہ جو انسان اپنے کام کے ساتھ ہونیسٹ نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ اپنے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، وہ کسی بھی چیز میں وہ پھر آگے نہیں جا سکتا۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں دل سے، جب لگن سے کرتے ہیں نا، محبت سے کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو ویورز، ہم یہاں پر بنا رہے ہیں ایک نیا سٹائل، ایک نیا ڈیزائن ہے یہ۔ یہاں پر میں نے سوچا میں کیوں نہ سٹارز کا تھوڑا سا ٹچ دے دوں اس کڑھائی میں، تو یہ کاٹن کے ساتھ میں نے پتیاں بنائی ہیں، پہلے بھی میں نے بنائی ہوئی ہیں اپنے چینل پہ، میری باقی ویڈیوز میں بھی یہ سٹائل ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ۔ میں کہتی ہوتی ہوں کہ اپنی ماما کا تکیہ اٹھائیں اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی سی کاٹن نکالیں، اور کاٹن نکالنے کے بعد، روئی نکالنے کے بعد آپ اپنی ماما کے تکیے کو سٹچ کر دیں، ورنہ وہ ساری جو روئی ہے وہ باہر نکل جائے گی، اور پھر امی جان جو ہیں وہ ناراض ہوں گی، خفا ہوگی، اور پھر آپ کو جو ہے وہ ڈانٹ پڑے گی۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب میں بچوں کے ساتھ کسی بات پہ خفا ہوتی ہوں تو پھر ڈانٹنا تو پڑتا ہی ہے۔ میں کہتی ہوں وہ ماں باپ ہی نہیں جو ڈانٹیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ماں پیو دیاں گالاں دیسی کی دیاں لالاں، اس طرح والی بات ہو جاتی ہے، اور وہ میں کہتی ہوں وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کے سر پہ کوئی ڈانٹنے والا ہے، بہت خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کے ماں باپ ہیں، اور بہت خوش قسمت لوگ ہیں جن کی خامیوں کی اصلاح کرنے والا، جن کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والا کوئی سر پہ موجود ہوتا ہے، وہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کو نوٹ کرنے والا، ان کو دیکھنے والا، کیونکہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ صرف ماں باپ ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی خوبیاں خامیاں سب ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ ماما سے، سب سے پہلے اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے، اللہ کو آپ کی ہر بات کا علم ہوتا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ میں اپنے بچوں کو جب بتا رہی ہوتی ہوں کوئی بات، تو دوسرے نمبر پہ میں کہتی ہوں ماما اور بابا جو ہوتے ہیں ان کو آپ کی ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ بچوں، آپ ذہن میں یہ بٹھا لیں، اور میرے بچوں کے ذہن میں یہ بچپن میں یہ میں نے باتیں بٹھائی ہوئی ہیں کہ آپ جتنا بھی ماما بابا سے باتیں چھپا لیں، اور ٹیچر سے، یہ 2-3 جو لوگ ہیں آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، آپ ان سے کوئی بھی بات چھپائیں گی آپ نہیں چھپا سکتے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایک دو بار میں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا تو وہ ادھر ادھر کر کے چھپا کرنا، وہ منہ میں سے نکال کر تو وہ چلے گئے، نہیں کھایا۔ جب وہ بچے تو اسکول چلے گئے، لیکن جب میں گھر کی صفائی کرنے لگی تو مجھے نظر آیا کہ اس نے برگر جو تھا وہ ادھر پھینک دیا، سیڑھیوں کے پاس ڈسٹ
ڈسٹ بن کے پاس، اس نے کھایا نہیں تھا. تو جب وہ آیا تو میں نے بڑے پیار سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کو جو صبح میں نے ناشتہ کروایا تھا تو آپ نے وہ کیا کیا تھا؟ تو آگے سے وہ مسکرا کے کہتا ماما جی میں نے کھا لیا تھا. میں نے کہا سچ سچ بتاؤ. تو میں نے کہا بیٹا آپ نے کھایا نہیں تھا، آپ نے وہاں پر پھینک دیا تھا اور میں نے وہاں سے اٹھا کر پھر میں نے وہ اوپر چڑیا وغیرہ کو ڈال دیا تھا، کیونکہ اس طرح جو کھانے پینے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کی بحرمتی نہیں کرتے. اگر آپ نے نہیں کھانی تو وہ کسی پرندے وغیرہ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. اس طرح پھر میں نے اسے سمجھایا. تو اس طرح اسے میری 2 باتیں سمجھ آئیں. تو پھر وہ کہتا ماما آپ کو کیسے، آگے سے ہنسنے بھی لگ گیا. تو کہتا ماما آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے تو چھپا کے پھینکا تھا، میرا دل نہیں کر رہا تھا ناشتہ کرنے کو، تو میں نے اسکول بھی جانا تھا تو میں نے جلدی میں اپنے منہ سے نکال کر پھینک دی. ماما آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ماما آپ کے پاس کون سا میجک ہے؟ ماما اب کیا ہے؟ بڑا وہ خوش بھی ہوا اور مجھے باتوں میں بھی لگانے لگا کہ مجھے ماما سے ڈانٹ نہ پڑے. تو پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ ماما اور بابا سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے اور نہ آپ ٹیچر سے. اگر آپ پڑھائی کے معاملے میں کوئی چیٹنگ وغیرہ کرتے ہو تو آپ کے ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے. بچوں کے استاد کو ہر بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کیسا ہے اور اسے کیا آتا ہے اور آج اس کا کام ٹھیک نہیں ہے. بچوں کو تو بھی پتہ چل جاتا ہے ٹیچرز کو کہ یہ بچہ آج کسی ٹینشن میں ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. یا کوئی نالائق سا بچہ جب بہت اچھا کام کر کے لاتا ہے تو پھر بھی ٹیچر کو شک ہوتا ہے کہ یہ بچہ تو اتنا ہے ہی نہیں اس میں، تو یہ اس نے پھر چیٹنگ ہی کی ہوگی. تو اس طرح بھی میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ماما اور بابا سے آپ لوگ کوئی بات نہیں چھپا سکتے. ایون کہ آپ پڑھائی سے لے کر کھانے پینے سے لے کر یا آپ پاکٹ منی میں کوئی ڈنڈی مارتے ہیں، آپ کے ماما اور بابا کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ میرے بچے کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ماما آپ سے چھپے گی نہیں. اب اس کے ذہن میں یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ ماما آپ سے تو اب کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتے، آپ کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. پتہ نہیں آپ کے پاس کون سا میجک ہے. تو یہ ہوتے ہیں ماں باپ جو اپنے بچوں پہ نظر رکھتے ہیں. اپنے بچوں میں تبدیلی آتی ہے، کوئی اچھائی میں یا برائی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی آتی ہے تو ماں باپ جو ہیں وہ اپنے کان اور اپنی آنکھیں دونوں کھلی رکھتے ہیں. کان بھی اپنے کھلے رکھتے ہیں اور آنکھیں بھی کھلی رکھتے ہیں. اور آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے. تو آج تو اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دور ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے پہ نظر بھی رکھنی ہے اور کان بھی جو ہے وہ کھلے رکھنے ہیں. اور جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک بات پہ جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہنا ہے، ایک بات بتاتے رہنا ہے، وضاحت کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، وہ چیز ایسے ہے. ایون کہ جب بچے ہیکس وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بھی بچوں کو جو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہوتی. تو بچوں کو یہ گھر والوں نے بتانا ہے بیٹا جو آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں یہ حقیقت جب آپ بنائیں گی تو آپ سے یہ چیزیں نہیں بنیں گی. کیونکہ جو وہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ایک تجربے کے ساتھ بنا رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کو صرف مصروف کرنے کے لیے یا آپ لوگوں کو وہ ایکٹیویٹی دینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. آپ ایسا خود نہیں کریں گے. میرے بچوں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی چینی کو انہوں نے چولہے پہ گرم کیا وغیرہ وغیرہ، وہ انہوں نے خود ہی کیا. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا بیٹا آپ جو ویڈیو میں دیکھتے ہو وہ چیز حقیقت نہیں ہوتی، وہ ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایسا نہیں کریں گے. تو بچوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، لمحہ ہم نے گائیڈ کرنا ہے. تو میرا ڈیزائن بھی ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے. باتوں میں کچھ زیادہ ہی آگے چلی جاتی ہوں، بولتے میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کروں، اپنے خیالات، اپنی سوچیں، اپنی جو پسند ناپسند سب کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. شکریہ بہت آپ لوگوں نے بنا کر دیکھنا ہے اور مجھے بتانا بھی ہے آپ لوگوں کو یہ میرا ڈیزائن کیسا لگا. شکریہ.